کس کو دیں گے؟ جو مستحق ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مستحق کون ہے؟ مستحق وہ ہے جس کو قرآن نے فقیر کہا، مسکین کہا۔ فقیر وہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں، جس کے پاس، مسکین وہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں، دونوں تقریباً برابر ہی ہیں، ایک کے پاس تھوڑا سا ہوتا ہے، ایک کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تو اور الگ الگ تعریفیں بھی ہیں اس کی، یعنی محتاج ہے دونوں۔ اب جب اس کے پاس آمدنی بھی نہیں ہے، یا آمدنی ہے تو بالکل بچتا ہی نہیں ہے، اپنا گھر ہے، اپنی تھوڑی سی زمین ہے، مگر کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، تو اب اس کو آپ زکوٰۃ، اپنے رشتہ داروں کو آپ زکوٰۃ دیں گے، بہنوں کو، بھائیوں کو، اوپر نیچے نہیں دینا ہے، والد کو نہیں دینا ہے، بیٹوں کو والد نہیں دے گا، شوہر بیوی کو نہیں دے گا، بیوی شوہر کو نہیں دے گی، چونکہ یہ غریب ہے تو آئے گا واپس۔ اب جو دور ہے کہیں بہن وہ غریب ہے اس کو دیں گے، بھائی وہ غریب ہے تو اس کو دیں گے، اپنے جو دوسرے کزن ہیں ان کو دیں گے، غریب، بشرطے کہ وہ غریب یعنی مستحق ہوں۔ اور مستحق کے بارے میں ضروری ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ مستحق ہے تو زکوٰۃ ادا ہوگی۔ آپ کو اندازہ یہ نہیں ہے مستحق ہے یا نہیں، اٹھا کے آپ نے دے دی زکوٰۃ، پتہ چلا آپ کی زکوٰۃ ہی ادا۔ جس وقت آپ زکوٰۃ دیں گے اندر سے نیت کریں گے یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مدرسوں میں دیں گے، محتمم صاحب کے حوالے کریں گے، کسی ذمہ دار کے حوالے کریں گے، نیت کریں گے زکوٰۃ کی، پھر محتمم اپنے بچوں، مدرسوں کے بچوں پہ خرچ کرے گا زکوٰۃ کی نیت سے، جو مستحق بچے ہوں گے، چونکہ تعمیرات پہ تو خرچ نہیں کرنا ہے، کسی ایسی چیز پہ خرچ نہیں کرنا ہے جو کسی کی ملکیت ہی نہ بنے، اسی لیے مساجد پر زکوٰۃ خرچ نہیں کر سکتے۔ صبح شام جو مکتب چلتے ہیں، درسگاہ ہیں، ان میں زکوٰۃ خرچ نہیں کر سکتے۔ غریب آدمی اور مفلس اور فقیر آدمی پر زکوٰۃ کو خرچ کرنا ہے، اس کے علاوہ کہیں خرچ نہیں کر سکتے۔ اس زکوٰۃ کے پیسوں کو جمع کریں گے، اور اس کے بعد اگر ہم نے سوچا کہ ہم 10-20 لوگ ہیں، زکوٰۃ کا پیسہ ہمارے مال میں ہے، ہم اس کی تجارت کریں گے زکوٰۃ کے پیسوں سے، تو اس کی بھی اجازت نہیں، بلکہ اس کو غریبوں تک پہنچانا ہے۔ غریب اپنی ملکیت میں اس کو لے لیں گے، اس کے بعد وہ مل کر اس کی تجارت کریں، وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے،